بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم پچھلی سبقوں کے اندر جتنی بھی چیزیں سیکھی تھی ہم انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو یہاں پر سمجھیں گے کہ ہم نے کون کون سی چیز کو کس انداز سے کس طرح پڑھنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ ساری چیزوں کی ہم انشاءاللہ یہاں پر مشق کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو پہلے ہم نے سبقوں کے اندر جو چیزیں سیکھی ہیں ہم صرف اور صرف انہی کو یہاں پر سمجھیں گے۔ اگر کوئی ایسا میرا بھائی ویڈیو سن رہا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ حروف مدہ کیا ہوتا ہے، حروف لین کیا ہوتے ہیں، غنہ کیا ہوتا ہے، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ قاعدے کیا ہوتے ہیں، تو ان سے عرض یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے پڑھانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو میرا ایک اپنا انداز ہے۔ تو میں نے پہلے 6 لیسنز کے اندر جو چیزیں سکھائی ہیں ابھی یہاں پر صرف اور صرف میں انہی چیزوں کو اپلائی کروں گا، سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ جو ادروائز جو دوسری چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو میں یہاں پر ٹچ نہیں کروں گا، تاکہ جنہوں نے میرے پہلے صرف 6 لیسن سنے ہوئے ہیں ان کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اور فی الحال جو جس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو اسی کلاس کی بک پڑھانی چاہیے، نہ کہ 6ٹھی کلاس کے بچے کو میٹر کی بک جو ہے وہ پڑھانی چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو یہ ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں سکے گا۔ تو میں بنیادی طور پر آپ کو لے کر چل رہا ہوں، بالکل سٹارٹنگ سے لے کر چلا ہوں، تو اسی انداز سے انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر یہ سکھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے الف۔ تو اس الف کو کیا ہم الف کہیں گے یا حمزہ کہیں گے؟ یہ آپ سے سوال ہے، آپ غور کریں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں، تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو الف ہی مانیں گے تو آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ اچھا، یہ آگے ہے لام، یہ والی درمیان والی لام ہے، اس کے اوپر یہ جو علامت ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تشدید۔ اب لام کو کیا کہیں گے؟ لام کو کہیں گے لام مشدد ہے۔ لام کیا ہے؟ لام مشدد۔ مشدد حرف کو یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے سے پیچھے والے متحرک حرف سے جوڑا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنی زبر زیر پیش کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو یوں کریں گے کہ حمزہ زبر لام ال، یہ ہم نے جوڑ دیا، لام کھڑا زبر لا ال، یہ ہم نے جوڑ دیا۔ اب لام کھڑا زبر لا اللہ، ہا پیش ہو اللہ، اللہ لمبا نہیں کرنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، ہو ایسے بھی نہیں، ہو ایسے بھی نہیں، بالکل نرمی سے اللہ۔ اچھا، لام کو ہم نے لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو کھڑی حرکات کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں، تو کھڑے زبر کو ہمیشہ لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ۔ آگے حمزہ کو کاف سے جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، سوچیے، جوڑیں گے کہ نہیں جوڑیں گے؟ جوڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کاف کے اوپر جزم ہے، تو جزم جس حرف پر ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے، یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے، آپ اس کو اگر نہیں یاد ہے تو اس کو سن لیجئے گا۔ تو کاف کیا ہے؟ کاف ساکن ہے، یہ جزم آ گئی ہے کاف پر، تو کاف ساکن ہے۔ اب اس کو ما قبل پچھلے والے متحرک حرف سے جوڑیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر کاف اک، با زبر غا بر، اکبر، اکبر۔ ویسے یہاں پر پیش آئے گی، لیکن سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، چونکہ ابھی وقف کے قوانین آپ کو نہیں سکھائے گئے کہ رکتے وقت کیا کیا قوانین ہوتے ہیں، وہ جب انشاءاللہ سکھائے جائیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ جائے گی۔ وقتی یہاں پر آپ ہم اس کو اسی طرح سے پڑھ لیں گے تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے۔ تو یہ جزم ہے، یہ ساکن، اب ہم اس کو جوڑ دیا تو یہ پورا لفظ صحیح درست طریقے سے سوچ سمجھ کر ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے۔ بقیہ حصہ میں نے ہٹا دیا ہے تاکہ ہمیں آسانی سے بس جتنا سمجھ آ سکے ہم نے اسی کے اوپر ہم نے کوشش کرنی ہے۔ سب نے اس کو سمجھنا ہے، مشق کرنی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، یاد کرنی ہے۔ مجھے دیں اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم۔